ساتھ چلے. پیچھے سے لارڈ ویول نے آواز دی, لک مسٹر جنا آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. قائد اعظم مڑے اور مڑ کے یہ کہا کہ لک لارڈ ویول, if you want to talk to me, you have to come to my office. I am not going to come to your office again. And I am not here to sell my nation. یہ تاریخ کے اندر خود لارڈ ویول نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر, I am not here to sell my nation. اور یہ کہا کہ کبھی تمہیں مجھ سے ملاقات کرنا ہوگی تو تم میرے دفتر آؤ گے. وہ لکھتا ہے کہ such a stubborn man, ایسا ڈھیٹ آدمی, یہ وہ لیڈر ہے جس کے آج ہم نے کتنا اپنے بچوں کو محمد علی جناح کے بارے میں بتایا ہے. میں نوجوانوں سے الگ بات کروں گا, میں اپنی عمر اور اپنے سے ساتھ کی عمر کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کتنا ہم نے نصاب کے اندر قائد اعظم کو پڑھایا, کتنا ہم نے حکمرانوں کو یہ دیکھا کہ وہ قائد اعظم کی پیروی کریں. کوئی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سبب کچھ اور ہے, آپ خود اس کو سمجھیں کہ سبب کیا ہے. اور وہی عمران خان دوبارہ آیا اور اس نے کہا یونیورسٹی والوں کو کہ مجھے آپ کی مراعات کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے دوبارہ بلایا, اسی طرح جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا تھا, تو انہوں نے کہا میں ووٹ مانگنے نہیں جاؤں گا, میں محمد علی جناح, لوگوں کو پتہ ہے میں کیا چیز ہوں, مجھے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح عمران خان نے انہیں کہا اور انہوں نے واپس بلایا, چانسلر آپ بن جائیں, ہم آپ کے گاؤں میں بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا کیمپس بنائیں گے. امجد خان یہاں بیٹھا ہے, پوچھئے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا کیمپس کون لے کے پاکستان میں آیا؟ وہ لیڈر ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے. وہ آگے بڑھا, دنیا میں سب سے عظیم ہستی ہر انسان کی ماں ہے, اس نے اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھا اور یہ کہا کہ ہسپتال بنے گا. لوگوں نے کہا نہیں بن سکتا, کسی نے کہا بن جائے گا تو چل نہیں سکتا. آج کامل 26 برس ہو گئے, ہسپتال کامیابی سے چل رہا ہے, بلکہ ہسپتال بنتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں اس کے خانگی زندگی کے بارے میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ارباں پاؤنڈ چھوڑ کے اس نے, آپ کو معلوم ہے کیا قانون ہے برطانیہ کا, جب علیحدگی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان, اس نے ایک پائی لیے بغیر پاکستان میں آنے اور رہنے کو ترجیح دی. میں پھر کہتا ہوں بحران قیادت کا بحران ہوتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا, اس نے کہا اب اس کریڈینشلز کے بعد میں اپنی سیاسی جماعت بنا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے, محمد علی جناح کو چھوڑ دیں آپ, اس کے بعد کوئی آپ کا لیڈر سیاستدان بننے سے پہلے ان کریڈینشلز کا کوئی حامل ہو تو مجھے آپ بتا دیں. اور میں آپ کے سامنے وہ آدمی کھڑا ہوں جس نے برس ہا برس ایک سیاسی جماعت کے اندر 25 برس گزارے. میں نے میاں طفیل محمد صاحب کے ساتھ کام کیا, میں نے قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ کام کیا. متقی اور پرہیزگار لوگ تھے, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں. اور میں نے جب جماعت اسلامی سے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تو میاں طفیل محمد سے اجازت لی کہ میں جماعت کا مستقبل بھی دیکھ رہا ہوں اور ایک لیڈر کو ابھرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں. میں اپنے نوجوان وکلاء سے اب بات کرنا چاہتا ہوں. آپ اس پہلو کو آپ دیکھ لیں, اور آپ یہ جو ہم مانگتے رہتے ہیں یہ مل جائے وہ مل جائے, جب قیادت درست ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز. آج ایک بات اور سن لیں, 4 وزیر اعظم عمران خان سے پہلے نام لیں, یوسف رضا گیلانی, راجہ رینٹل اور نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی, یہ 4, اور ان میں ایک ٹاورنگ پرسنالٹی عمران خان, اور آنے والے 4 بھی گن لیں انشاءاللہ. بلاول, یہ کیا بی بی کا نام ہے, میں ان کا نام نہیں لیتا, اور اس کے علاوہ شہباز, اور اس کے علاوہ بھی زرداری کو بھی لکھ لیں. یہ 4 آنے کی خواہش مند ہیں اور یہ 4 گزرے ہوئے ہیں. میں آپ سب کے دل و دماغ کو اپیل کرتا ہوں, کوئی اس کے پاسکو میں ہو, ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا پاسکو میں بھی نہیں ہے, اس کے آدھے میں ہو, میں آج تحریک انصاف چھوڑ کے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں پچھلی بھی 45 سال سے سیاسی زندگی کے اندر ہوں میں,
اور میں آئندہ بھی جتنا دیکھ سکتا ہوں دیوار کے پار، آپ کے پاس اس جیسا کوئی لیڈر آنے والا نہیں۔ اس لیے میں اب بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی 14 منٹ آپ سے بات کر چکا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور حضرت اقبال کی زبان میں ہی کہہ دیتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ تو ابھی راہ گزر میں ہے، تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ یہ نوجوانوں کے لیے، تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، اور جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، دانا و دام سے گزر۔ اب میرے دوستو، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ کے جو مقاصد ہیں، اگر آپ کو یہ بہت عزیز ہیں تو ان سے عشق کرنا سیکھیں، عشق کرنا سیکھیں، اپنے اپنی منزل پا لیں گے۔ یہ آخری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے مقصد سے عشق کرنا سیکھیں۔ جس دن آپ اپنے مقصد، جو بھی زندگی کا مقصد آپ نے بنایا ہے، جس دن آپ اس سے عشق کرنا سیکھ لیں گے، تو حضرت اقبال نے کہا تھا کہ وادی عشق پسے دور دراز است ولے۔ عشق کی وادی بہت دور دراز ہے، بہت طویل۔ اس نے کہا کہ طے شود جادہ 100 سالہ با آہے گاہے۔ عشق کی وادی چاہے کتنی بھی دور ہو اگر عشق، تو 100 سال کا سفر ایک آہ میں طے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ اپنے مقصد سے عشق کرتے ہیں تو آپ انشاءاللہ یقیناً کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور ایک میں زبانی یاد نہیں رکھ سکا تھا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، مختار مسعود صاحب کو۔ انہوں نے کہا قحط میں، یہ سب جو لیڈر بنے پھرتے ہیں نا میری طرح، میں تو نہیں ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط الرجال میں زندگی۔ پھر سنیں، قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط الرجال میں زندگی۔ مرگ انبوہ کا جشن ہو تو قحط، اور حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط الرجال۔ حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط الرجال۔ ایک عالم موت کی ناحق زحمت کا، ایک عالم موت کی ناحق زحمت کا، دوسرا زندگی کی ناحق تہمت کا۔ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک سما حشر کا، دوسرا محض حشرات الارض کا۔ زندگی کے تعاقب میں رہنے والے قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم کھاتے ہیں۔ میرے دوستو، قحط الرجال ہے۔ آپ میں سے کون اٹھے گا کہ جو پوری دنیا کے اندر بالعموم اور پاکستان کے اندر بالخصوص سب سے زیادہ پڑھی لکھی، سب سے زیادہ باشعور، سب سے زیادہ متمدن، سب سے زیادہ انصاف کے قریب کمیونٹی کو کون قحط الرجال سے پاک کرے گا؟ یہ آج کا سبق ہے۔ پھر نہ کسی کا احتجاج کرنا پڑے گا، نہ کچھ مانگنا پڑے گا، نہ مطالبے دہرانے پڑیں گے۔ آپ اپنے آپ سے اہل قیادت کو آگے کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بہت شکریہ۔